learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-अनकबूत आयत 45। उतलू तिलावत कीजिए मा उहिया इलैका जो वही किया गया आपकी तरफ मिनल किताबी किताब में से, यानी तालीम, तज़किया, इबादत और अल्लाह ताला के कुर्ब के लिए इस किताब की तिलावत करें जो आपकी तरफ वही की गई है। अल्लाह ताला अपनी वही यानी इस किताब अज़ीम की तिलावत का हुक्म देता है। यहाँ इस किताब अज़ीम की तिलावत का मानी ये है कि इसकी इत्तबा की जाए, इसके अहकाम की तामील और इसके रोके गए कामों से रुका जाए, इसकी हिदायत को रहनुमा बनाया जाए, इसकी ख़बरों की तस्दीक की जाए और इसके मानी में गौर व फ़िक्र और अल्फाज की तिलावत की जाए। अल्लाह ताला ने अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को किताबुल्लाह की आयात को याद रखने और उसका मुज़ाकरा करने का हुक्म दिया। फरमाया वज़कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमती, और तुम्हारे घरों में अल्लाह ताला की आयात और हिकमत में से जो कुछ सुनाया जाता है उसे याद रखो। सूरह अल-अहज़ाब 34। तिलावत वही से मुराद वही की तबलीग है, यानी लोगों को कुरान पढ़कर सुनाना, इंसानों को अल्लाह ताला की वही से बाखबर करना है। व आकिमिस सलाता, और नमाज कायम करो, इन्ना सलाता यकीनन नमाज तन्हा अनिल फहशाई बेहयाई से रोकती है, वल मुनकर और बुराई से। नमाज कायम करने का हुक्म दिया गया। नमाज से इंसान का अल्लाह ताला से ख़ास ताल्लुक़ जुड़ जाता है, इसीलिए फरमाया आकिमिस सलाता लिज़िक्री, मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। नमाज से अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल होती है। फरमाया वस्जुद वक़्तरिब, सजदा करो और करीब हो जाओ। सूरह अल-अलक 19। और नमाज से इंसान को अल्लाह ताला की मदद हासिल होती है। नमाज बुराइयों और बेहयाई से रोकती है, कब्र में रोशनी का सबब बनेगी, नमाज जन्नत में दाखिले का सबब बनेगी। इस वजह से अल्लाह ताला ने नमाज कायम करने का हुक्म दिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसने कहा कि फ़लाँ शख्स रात को नमाज पढ़ता है और जब सुबह होती है तो चोरी करता है। आपने फरमाया अनकरीब नमाज उसको चोरी से रोक देगी। मसनद अहमद 9792। हालत नमाज में इंसान बुराई और बेहयाई से रुकता है। नमाज के बाद अगरचा वो असरात नहीं रहते, लेकिन नमाज के बाद अगर इंसान अल्लाह ताला का जिक्र करता रहे तो इंसान बुराई से रुक सकता है। नमाज उस वक़्त बुराई और बेहयाई से रोकती है जब उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक आदाब और शराइत के साथ पढ़ा जाए। इब्ने अबी हातिम में है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आयत की तफसीर की गई तो आपने फरमाया जिसे उसकी नमाज बेजा और फहश कामों से ना रोके तो समझ लो कि उसकी नमाज अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं हुई। और रिवायत में है कि वो अल्लाह ताला से दूर होता चला जाएगा। एक मौकूफ रिवायत में हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि जो नमाजी बुरे कामों से बचने वाला ना हो तो समझ लो कि उसकी नमाज अल्लाह ताला से दूर करती जा रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो नमाज की बात ना माने उसकी नमाज नहीं। नमाज बेहयाई और बदफेलियों से रोकती है। उसकी अतात ये है कि उन बेहुदा कामों से नमाजी रुक जाए। वाली ज़िक्रुल्लाहि अकबरू, और अल्लाह ताला का जिक्र यकीनन बहुत बड़ा है। वल्लाहु यअलमु, और अल्लाह ताला जानता है मा तस्नऊन, जो कुछ तुम करते हो। ज़िक्र से मुराद अल्लाह ताला की याद है। नमाज में अल्लाह ताला का ज़िक्र होता है। नमाज बज़ाते खुद अल्लाह ताला का ज़िक्र है। नमाज के बाहर अल्लाह ताला का ज़िक्र बहुत बड़ी फजीलत रखता है। फरमाया फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून, लिहाजा तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूँगा, और मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री मत करो। सूरह अल-बकरा 152। अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ को मजबूत करने का बहुत बड़ा ज़रिया है ज़िक्र। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरू रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे हर चीज़ की सफाई है और दिलों की सफाई अल्लाह का ज़िक्र है, और कोई चीज़ अल्लाह के अज़ाब से बचाने वाली ज़िक्र इलाही से बेहतर नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि आपने फरमाया अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे के साथ हूँ जब भी वो मुझे याद करता है, और उसके दोनों होंठ मेरे ज़िक्र से हरकत करते हैं। इब्ने माजा। और हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, वो कहते हैं कि आपने फरमाया उस शख्स की मिसाल जो अपने रब का जिक्र करता है और उसकी जो नहीं करता जिंदा और मुर्दा की सी है। सही बुखारी 128। वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन, यानी तुम जो खैर और अतात के काम करते हो अल्लाह ताला उसे जानता है, वो उनकी जज़ा देगा। अल्लाह ताला ने इंसान को अपने आमाल की निगरानी का शऊर दिलाकर आमाल की क्वालिटी को बेहतर बनाने की तरगीब दी है। जब अल्लाह ताला की याद इंसान के तसव्वुरात पर छा जाती है तो सच्चे मोमिन के अंदर अल्लाह ताला की याद का चश्मा फूटता है। ऐसे में इंसान अल्लाह की याद से जो कलमात ज़ुबान से अदा करता है वो ज़िक्र बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है।
ایسے میں انسان جو بھی اعمال کرتا ہے وہ بڑی چیز بن جاتے ہیں. نمازیں بہترین نمازیں، روزے بہترین روزے اور جہاد بہترین جہاد بن جاتا ہے. اس ذکر کے ساتھ سارے ہی کام اعلیٰ ترین کام بن جاتے ہیں. وَلَا تُجَادِلُوا اور نہ تم جھگڑا کرو اہل الکتابی اہل کتاب سے الا باللتی ہی احسن مگر انتہائی احسن انداز میں الا الذین ظلموا منہم سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا. وقولوا آمنا اور کہو ایمان لائے ہم بالذی انزل الینا اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وانزل الیکم اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، وإلہنا وإلہکم واحد اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اس کی فرما برداری کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ جب بھی وہ اہل کتاب سے بحث کریں تو احسن انداز، حسن اخلاق اور نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ بات کریں اور دعوت اسلام بہترین طریقے سے پیش کریں اور باطل کو قریب ترین ذریعے سے رد کریں. اس بحث کا مقصد محض جھگڑا اور مد مقابل پر غلبہ حاصل کرنا نہ ہو، بلکہ اس کا مقصد حق کا بیان اور مخلوق کی ہدایت ہو. تفسیر سعدی. سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، یعنی اہل کتاب میں سے ایسے آدمی کے سوا جو حق کے راستے سے ہٹ جائیں، دشمنی کی وجہ سے جھگڑا کریں، جان بوجھ کر اندھے بن جائیں، خیر خواہوں سے ضد اور تعصب سے لڑنے لگے، ایسے لوگوں سے جن کا بحث کرنے کا مقصد حق کی وضاحت نہیں، غلبہ حاصل کرنا ہو، بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب کی تصدیق نہ کرو، نہ تکذیب کرو، بلکہ یہ کہہ دو کہ ہمارا اپنی اور تمہاری تمام آسمانی کتابوں پر ایمان ہے، ہم سب کا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل کتاب تورات کو عبرانی زبان میں پڑھتے اور ہمارے یعنی مسلمانوں کے سامنے عربی میں اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ تم انہیں سچا کہو اور نہ جھوٹا، بلکہ تم یہ کہا کرو آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم وإلہنا وإلہکم واحد ونحن لہ مسلمون، اور کہہ دو کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، ہم اس کی فرما برداری کرنے والے ہیں. صحیح بخاری 7362. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اعلان کر دو کہ ہمارا تو اس کتاب پر بھی ایمان ہے جو تم پر نازل ہوئی اور اس پر بھی جو ہم پر نازل ہوئی، ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے. آپ کہہ دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ پھر جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، يُؤْمِنُونَ بِهِ وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، وَمِنْ هَؤُلَاءِ اور ان میں سے بھی ہیں، وَمَا يَجْحَدُوا بِآيَاتِنَا اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا، إِلَّا الْكَافِرُونَ مگر جو کافر ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ پر اسی طرح کتاب نازل کی ہے جیسے پہلے لوگوں پر کی تھی. پھر جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے انہوں نے اسے اس طرح پہچان لیا ہے جیسے کہ پہچاننے کا حق ہے، اور ان کے ہاں کسی حسد نے مداخلت کی ہے نہ خواہشات نفس نے. اور ان اہل مکہ میں سے بھی کچھ ہیں جو اپنی بصیرت کی وجہ سے ایمان لاتے ہیں. کافر اور اپنے نفس پر ظلم کرنے والے کے سوا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار نہیں کرتا. وما کنتا تتلو اور نہ تھے آپ پڑھتے من قبلی ہی اس سے پہلے، من کتابن کوئی کتاب، ولا تخطہ بیمینک اور نہ ہی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، اذن لرتابا تب البتہ شک میں پڑ جاتے المبتلون باطل پرست. اس کتاب عظیم کی صداقت پر یہ چیز دلیل ہے کہ اسے وہ نبی امی لے کر آیا ہے جس کی صداقت اور امانت کا اس کی پوری قوم اعتراف کرتی ہے، جس کے پورے معاملات کو اس کی قوم اچھی طرح جانتی ہے. وہ اپنے ہاتھ سے لکھ نہیں سکتا بلکہ وہ تو لکھا ہوا بھی پڑھ نہیں سکتا. اس صورتحال میں ایک کتاب پیش کرنا سب سے بڑی اور قطعی دلیل ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت سے پہلے 40 سال گزارے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، سب لوگ جانتے تھے کہ آپ امی ہیں. پہلی آسمانی کتابوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صفت بیان کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کے معصوم نبی ہمیشہ لکھنے سے ہی دور رکھے گئے. ایک سطر کیا ایک حرف بھی آپ کو لکھنا نہ آتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاتب مقرر کر دیے تھے جو اللہ تعالیٰ کی وحی لکھتے تھے اور ضرورت کے وقت شاہان دنیا سے خط و کتابت بھی وہی کرتے تھے.
آپ اگر لکھ پڑھ سکتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف اور باطل پرست یہ کہہ سکتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی کتابوں سے یہ قرآن سیکھ لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی اس کے لیے مقابلے کی دعوت دی گئی، مگر کوئی بھی اس چیلنج کو قبول نہ کر سکا. کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے کلام جیسا کلام کیسے لا سکتا ہے؟ اس کے باوجود جاہلوں نے کہہ دیا وَقَالُوا أَسَاطِرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. انہوں نے کہا کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جنہیں اس نے لکھوا رکھا ہے، بس وہی اس کو صبح و شام پڑھ کر سنائی جاتی ہیں. آپ کہہ دیں اس کو نازل کیا ہے اس نے جو آسمانوں اور زمین کے راز جانتا ہے، یقیناً وہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. سورہ الفرقان آیت 5 اور 6. بل ہوا آیات بینات، بلکہ وہ آیات ہیں واضح، فی صدور الذین، سینوں میں ان لوگوں کے جو اوتوا العلم، دیے گئے علم، وما یجحد بآیاتنا، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا، الا الظالمون، مگر جو ظالم ہیں. یہ قرآن پاک روشن آیات والا ہے، اس کی سچائی واضح ہے، اس کے احکامات سچے ہیں اور اس کی خبریں روشن ہیں. صحیح بخاری 4981. ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا، یعنی یہ قرآن علماء اور حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کا پڑھنا اور یاد رکھنا آسان فرما دیا. فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. سورہ القمر آیت 17. اللہ تعالیٰ کی آیات کا ظالم ہی انکار کرتے ہیں اور انہیں ٹھکراتے ہیں. فرمایا ان الذین حقت علیہم کلمات ربک لا یؤمنون ولو جاءتہم کل آیات حتی یروا العذاب العلیم. یقیناً جن لوگوں پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں. سورہ یونس 96-97. وقالوا، اور انہوں نے کہا لا انزل علیہ، کیوں نہیں اتاری گئی اس پر، آیات من ربہ، نشانیاں اس کے رب کی طرف سے. قل انما الآیات عند اللہ، آپ کہہ دیجئے بے شک نشانیاں اللہ کے پاس ہیں، وانما انا نذیر مبین، اور میں صرف اور صرف کھلا ڈرانے والا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ معجزات تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، رسول کے اختیار میں نہیں ہے، اور تمہارا مقصد امتحان ہے، ایمان نہیں، اس لیے تمہارے مطالبات پورے نہیں کیے جا سکتے. میرا کام تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہنچانا ہے، میں تو صاف ڈرانے والا ہوں، اس کے علاوہ میرا کوئی فرض نہیں. معجزات کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے سے مراد یہ ہے کہ معجزات پر اللہ کے سوا کسی کا کوئی اختیار نہیں. آج کے لیے اتنا ہی. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.